بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا عاشورہ کے بعد آپ کی صحت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور 2 سال بعد 15 رجب المرجب سن 63 ہجری قمری میں آپ دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ شام میں آپ کا حرم ہزاروں عقیدت مندوں کے لیے دلوں کا کعبہ ہے۔ آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو بی بی زینب نے کوفے کے بازار میں دیا تھا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوئے تھے، آل رسول کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا، اے کوفے والو، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کی آہوزاری اور شور کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن راوی بتاتے ہیں کہ جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ خاموش ہو جاؤ تو کیفیت یہ تھی کہ آتی ہوئی سانس رک گئی اور کارواں کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد دختر علی نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو مولا علی کا لب و لہجہ یاد آ گیا۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں خداوند ذوالجلال و اکرام کے لیے ہیں اور درود و سلام میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فیروب و مکار، اب کیوں روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جان فشانی سے محکم ڈوری باندھی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو، پیکر فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔ تمہاری مثال کثافت گندگی پر اگنے والے سبزے اور چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کے قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم اپنے امام علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہو چکے ہو اور تم اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتے۔ اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منار حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائیگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اہل کوفہ تم پر۔ کچھ جانتے بھی ہو کہ تم رسول خدا کے کس جگر گوشے کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کے کس حد تک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے پست اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہ کرو، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔